السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شہباز احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل شاہین ولاگ۔ آج کا ہمارا یوگا سیشن ماشاءاللہ بہت ہی زبردست، بہت ہی شاندار، آپ دیکھ رہے ہوں گے ایک ہی کلر کی شرٹس، ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد آج یوگا گراؤنڈ میں موجود ہے ماشاءاللہ۔ تلاوت کلام پاک کے لیے میں شہباز احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور یہ سعادت حاصل کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ سب کو TWC بحریہ ٹاؤن اور وون فاؤنڈیشن کی طرف سے یہاں پر ویلکم کرتے ہیں۔ بہت اچھا سلوگن لکھا ہوا ہے جی، پارکوں کو آباد کریں اور ہسپتالوں کو ویران کریں۔ یہ ہمارا مشن ہے اور یقین جانیے کہ اگر ہم یہ کام کر پائیں، اس ملک کے پاکستان، اس خوبصورت ملک کے اگر خوبصورت پارکوں کو ہم آباد کر پائیں تو اس ملک کا ہر معاملہ بہتر ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر انڈیویجول ٹھیک ہے، اگر فرد ٹھیک ہے تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی بہتر ہوگی، خاندان بہتر ہوگا، سارا سسٹم بہتر ہو جائے گا۔ اگر میں ہیلدی ہوں تو میرے آس پاس کا ماحول بھی ہیلدی ہوگا۔ لیکن اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے، ہمیں پارکوں کے اندر آ کر اپنے اوپر کام کرنا ہے۔ تو آج آپ اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، اپنے آپ کو نیچرل لیونگ کی طرف لے کر جانے کے لیے یہاں پر آئے ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ جو کچھ بھی آج ہم یہاں پر ایکسرسائزز کریں گے، آپ کچھ ایسا فن، ایسا آرٹ سیکھ کے جائیں گے جسے اگر آپ نے اپنی زندگی میں پریکٹس کے طور پہ جاری رکھا، میں اس بات کو بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ہزاروں لوگ آئے جنہوں نے اس پریکٹس کو کیا اور ایک میڈیسن فری لائف جو انہوں نے گزارنی شروع کی۔ تو آج کی باقاعدہ کلاس کو ایک چھوٹی سی کہانی سے شروع کروں گا، بڑی مزے کی کہانی، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، پہلے بزنس جو ہے وہ شپ پہ ہوتا تھا، لوگ ادھر کے اندر ادھر کا سامان ادھر لے کر آتے تھے۔ تو ایک بڑے بزنس مین تھے، میرے سامنے بزنس مین آ گئے تو مجھے انہی سے یاد آ گیا، داؤد صاحب آئیے تشریف لائیے۔ تو بڑے بزنس مین تھے داؤد صاحب کی طرح، اور بڑے نوکر چاکر، بہت بڑا کام۔ لیکن ابھی میں داؤد صاحب کی طرح نہیں کہوں گا، اپنے الفاظ واپس لیتا ہوں، کیونکہ آگے جا کے کہانی تھوڑی سی گڑبڑ ہونے والی ہے۔ نہیں جی، جاری رکھیں، عوام کے پرسون پر جاری رکھیں۔ وہ صاحب ادھر سے شپ بھر کے ادھر لے جاتے، ادھر سے شپ سامان کا بھر کے ادھر لے آتے۔ تو ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، تو اس دوست نے ایک دن اس سے کہا، یار میں تجھے بچپن سے جانتا ہوں، تو سمندر میں سفر کرتا ہے لیکن تجھے تیرنا تو آتا نہیں، تجھے تیرنا نہیں آتا یار، تو سمندر میں اتنے ملکوں میں سفر کرتا ہے، تو تو ایک کام کر، میں تیرا بچپن کا دوست ہوں، مجھے سوئمنگ آتی ہے، تو سوئمنگ سیکھ لے،
کیونکہ سمندر میں رہتا ہے، نہ جانے کب کوئی حادثہ ہو جائے، تو تجھے تیرنا آنا چاہیے۔ تو اس نے کہا اچھا بتا تیرنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو دوست نے کہا 1 مہینہ لگے گا۔ اس نے کہا 1 مہینہ؟ 1 مہینے میں تو میں اتنے پیسے کما لیتا ہوں، اتنا میرا بزنس ہو جاتا ہے، نہیں 1 مہینہ میں نہیں نکال سکتا۔ اس نے دوست کی بات نہیں مانی اور بزنس میں چلا گیا۔ بزنس کر کے آیا 15-20 دن یا مہینے کے بعد، تو دوست نے پھر اس کو کہا یار خطرے کی بات ہے کہ تو سمندر کے اندر رہتا ہے ہر وقت اور بزنس کرتا ہے، خدا نہ خواستہ ایسا حادثہ ہو جائے کبھی تو کیا کرے گا، کچھ سیکھ لے۔ تو پھر اس نے کہا اچھا بتا کتنا ٹائم؟ اس نے کہا ٹائم تو میں نے تجھے بتایا 1 مہینہ۔ اس نے کہا نہیں یار تھوڑا شارٹ کر۔ تو دوست نے کہا اچھا یار میں اپنا پورا ٹائم فوکس کر کے اپنی بھی مصروفیات چھوڑ کے میں تجھے 15 دن میں سکھانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ سوئمنگ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جسے آپ نے کوئی یہاں پر سیکھنا ہے یا گدے تکیے پہ سیکھنا ہے، اس کے لیے آپ کو باقاعدہ پانی میں جانا ہوتا ہے، پھر ہی سیکھنا ہوتا ہے سوئمنگ۔ اس نے کہا نہیں یار 15 دن بھی نہیں ہو سکتا، میرے پاس ٹائم نہیں۔ تو دوست نے کہا ٹھیک ہے میں کیا کروں؟ دوست نے اس کو کہا اگر تو 15 دن کے اندر بھی نہیں سیکھنا چاہتا تو تو ایک کام کر، میرا تو دوست ہے، میں نہیں چاہتا کہ تیرے ساتھ کوئی ایسا حادثہ ہو، تو تو اپنے شپ کے اندر کچھ مٹکے رکھ لے۔ مٹکے ہوتے ہیں نا یہ مٹی کے، تو مٹکے پرانے دور کے اندر وہ سوئمنگ کے لیے کام آتے تھے، بندے اس کے اوپر پیٹ رکھ لیتے تھے اور پھر وہ مٹکا جو ہے ڈوبتا نہیں تھا، وہ ایک سیف جیکٹ کے طور پہ کام کیا کرتے تھے۔ تو اس نے کہا یہ آئیڈیا ٹھیک ہے، یعنی اس میں مجھے کچھ کرنا نہیں پڑے گا۔ اس نے کچھ مٹکے شپ میں رکھ دیے، لیکن جس ملک میں سامان لے کر گیا وہاں پہ بڑا بزنس ہوا، پرانے دور کی بات ہے، وہاں پر سونے اور چاندی کے اس کو بہت سے سکے ملے، بہت پیسہ ملا، بہت چیزیں بکی۔ تو اتنے پیسے زیادہ آئے کہ پیسے رکھنے کے لیے جگہ نہیں تھی، تو اس نے اس مٹکوں کے اندر سکے بھی بھر دیے، انہی مٹکوں کے اندر سونے اور چاندی کے سکے بھر دیے۔ اب وہ وہاں سے واپس آ رہے تھے تو وہی دن جس کا خدشہ تھا اس جہاز کو حادثہ پیش آ گیا سمندر کے اندر۔ سارے کے سارے جو اس جہاز کے اوپر کام کرتے تھے ملاح یا اور ان کو سوئمنگ آتی تھی، لیکن یہ جو مالک تھا، یہ جو بزنس مین تھا، اس کو سوئمنگ نہیں آتی تھی، سب لوگ جمپ کر گئے۔ اب اس نے دیکھا کہ سب لوگ جمپ کر گئے ہیں، سب لوگ تیرنا شروع کر دیے ہیں اور جہاز ڈوب رہا ہے، تو اس کو دوست کی بات یاد آئی، کاش میں نے بھی سوئمنگ سیکھ لی ہوتی۔ لیکن پھر اسے یاد آیا میں نے تو مٹکے رکھے ہیں، چلو اس کو دیکھتا ہوں۔ لیکن جب مٹکوں کے پاس گیا تو اس میں بھی سونے اور چاندی کے سکے بھرے ہوئے تھے۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں پھر کیا ہوا ہوگا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم بھی یہی کچھ کر رہے ہیں؟ یہ کہانی اس بزنس مین کی نہیں ہے، ہم سب کی ہے۔ ہم سارا کچھ کرتے ہیں لیکن آرٹ آف لائف نہیں سیکھ پاتے۔ میرے بھائیوں آپ کو زیرو میڈیسن پر ہونا